دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا۔ ہم ایک کتاب اس سے درس دے رہے ہیں جس کا نام ہے ضیاء الکلام فی شرح عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا لکھنے والے ہیں الحافظ ابو محمد عبداللہ الغنی المقدسی رحمہ اللہ۔ جنہوں نے اس کتاب کے اندر وہ تمام مسائل جمع کرنے کی کوشش کی ہے جن مسائل کا بنی نوع انسان یعنی عوام کو جن مسائل کی ضرورت ہے ان تمام مسائل کا اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے، یعنی دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ ہم طہارت کے بیان میں پڑھ رہے ہیں۔ فقہا نے اپنے فقہ کی شروعات، جو بھی کتاب فقہ کے بارے میں لکھی، اس کی شروعات طہارت سے کی ہے، کتاب و طہارہ۔ تو ہم نے پچھلے درس میں ایک حدیث جس کا ترجمہ اور شرح ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ تھی وہ حدیث، مشہور حدیث جو ہر ایک آدمی چاہے علم رکھتا ہے یا نہیں اس کو زبانی یاد ہے اور یاد ہونی بھی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں جن سے یہ حدیثیں مروی ہیں، ان حدیثوں کو روایت کرنے والے جو ہم ان دروس میں پڑھیں گے، تو صحابہ کرام جن کا نام مبارک اس میں آئے گا، جس حدیث کے جو راوی ہوں گے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہم پر لازمی ہے کہ اس صحابی کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے اس کی شرح بیان کی۔ اس کے راوی جو ہیں امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت طیبہ سے پوری امت مسلمہ جو ہے جانکاری رکھتی ہے، پوری امت مسلمہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے بارے میں بہترین اور اچھے کمنٹس دیتے ہیں۔ غیر مسلمین میں سے جب ہندوستان آزاد ہوا، انگریزوں سے جب آزاد ہوا، تو گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اب ایک عمر کی ضرورت ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عادل حکمران، متقی اور پرہیزگار حکمران گزرے، یہ وہ بھی جانتا۔ بہرحال ان کی سیرت طیبہ کا میں ایک کمنٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ان کے
تاثرات ہیں. صحیح حدیث کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا. یہ آپ نے اور میں نے کمٹ نہیں دیا، یہ کسی مفتی اور علامہ نے کمٹ نہیں دیا، یہ تعریف کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا کانا عمر بن الخطاب، تو پھر کون ہوتا؟ نبی. عمر نبی ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا مولوی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہنے والا وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا، وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں نہیں کہہ رہا، میں کسی آدمی کی تعریف کتنی بھی کروں میری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جس کی تعریف صاحب وحی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو آپ اندازہ لگائیے وہ شخصیت کیسی ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا کومیٹ، عمرو بن ابو جہل کا نام عمرو ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام بھی عمر ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی صاحب قرآن نے دعا مانگی، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر سے اس اسلام کی مدد فرما. عمرو بن ابو جہل، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے چنا گیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا. یہ وہ شخصیت ہیں جو اس حدیث کی راوی تھے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور آگے فرمایا جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہجرت اسی لیے لکھی جائے گی. جو انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو وہی حاصل ہو جائے گا. اگر کوئی انسان کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت بھی اسی لیے لکھی جائے گی. اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے نہ کہ زبان سے. اور اس کتاب کے اندر جو دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے صحابی، دوسری حدیث جو ہے ایک ایسی شخصیت نے اس کی روایت کی ہے، محدثین صحابہ کے اندر جن کا بہت اونچا مقام ہے، فقہا کے اندر اونچا مقام، محدثین کے اندر اونچا مقام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، حدیث سنتا ہوں، لیکن مجھے بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی. آقا نے کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ جب تو آئندہ میری مجلس کے اندر بیٹھے گا تو اپنی چادر کو بچھا کر رکھنا، چادر بچھا کر رکھنا. جب میں حدیث بیان کر چکوں، مجلس ختم ہو جائے تو اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہی عمل کیا. اس کے بعد جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو بھی بات نکلی اور میرے دل کے اندر حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی، لکھی گئی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جن حدیثوں کو جمع کر کے ہم تک منتقل کیا؟
ताबीन का क्या मुकाम है, जो सहाबा के शागिर्द थे, जिन्होंने अपनी आंखों से सहाबा को देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा जिन्होंने अपनी आंखों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। ताबीन की बहुत ऊंची शान है, तबा ताबीन की ऊंची शान है, क्योंकि इनके बारे में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास करनी, बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे जमाने में, सहाबा, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनके करीब हैं। ताबीन तबा ताबीन, इन तीन जमानों के लिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेहतरीन दौर है। ये तीन पीरियड जो हैं उम्मत मुस्लिमा को फख्र करने के लायक पीरियड हैं। दीन को मुदव्वन किया गया, फिक़ह को मुदव्वन किया गया, हदीसों को जमा किया गया, और इन ही तीन पीरियडों में किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका बहुत बड़ा मुकाम है। एक बार जब हुकूमत में उसको एक जिम्मेदारी दी गई, गवर्नर बनाया गया, तो अपने हाथ में रुमाल लेकर, जैसे हम रुमाल रखते हैं अपना नाक साफ करने, उसके बाद ये रुमाल से मुखातिब होकर पूछता है, ए अबू हुरैरा, एक जमाना वो था तो असहाब सुफा के पास उस चबूतरे पर बैठा होता था, जब तुझे भूख सताती थी, शिद्दत की गर्मी में जब तू बाहर निकलता, लोग दीवाना समझते थे, लोग तुझे पागल समझते थे। ए अबू हुरैरा, आज इतने दिरहम की रुमाल आज नाक साफ करने के लिए तेरे लिए। हमेशा वो आदमी कामयाब होता है जो अपने बीते हुए कल को नहीं भूलता, जो अपना पास जो होता, गुजरा हुआ जमाना, वो आने वाले जमाने और चलने वाले जमाने में माजी और मुस्तकबिल के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन गाइडलाइन होता है। पिछले जमाने को नहीं भूलना चाहिए। दौलत आ गई, पिछला जमाना भूल जाओ, नहीं। सहाबा के अंदर यह सिफत नहीं थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर उनकी तारीफ की। फरमाया, मैं इनसे राजी हूं। अरे जिनसे अल्लाह राजी हो जाए उनको किस चीज की परवाह है। सलमान जैसे आदमी भूखते रहे, भूखने दे दो। कश्मीरी में इसको बोलते हैं खून वोरान कारवान छुपाकान। कारवान रुकता नहीं है, कुत्तों के भूखने से कारवान कभी रुका नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि फरमाया मेरे आका ने, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सलाता, नहीं अल्लाह कबूल करता है उस आदमी की नमाज, अहादिकुम, तुम में से किसी की नमाज, इज़ा अहदसा, जब वो बेवजू हो जाए, हत्ता यतवज़्ज़ा, तब तक जब तक वजू न कर ले। इस हदीस को बयान किया है कायनात के एक अजीम मुहद्दिस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। अब हदीस पढ़ना और इसके अंदर से कितने मसाइल जो मुस्तंबत होते हैं, करीबन 4 मसले, फिकी मसले इस हदीस, एक हदीस, छोटी सी हदीस है ना। अल्लाह को वो नमाज कबूल नहीं करता उस आदमी की जब वो बेवजू हो जाए, हत्ता, तब तक जब तक वो वजू कर ले, वजू कर लेगा नमाज कबूल हो जाएगी। तो अगर आदमी देखेगा कि मुहद्दिसीन ने जब इस हदीसों को जमा किया और इससे मसाइल अखज़ किए, फुक़हा मुहद्दिसीन भी थे, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फुक़हा के अंदर आते हैं, फुक़हा मुहद्दिस इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फुक़हा मुहद्दिस, और फुक़हा के अंदर जो फुक़हा में आला मुकाम रखते हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, फुक़हा के अंदर ऊंचा मुकाम था।
ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بغض رکھتا ہو، وہ سلفی تو دور کی بات، سمپل مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسئلہ ثابت ہو جائے تو فقہا کی بات وہاں پر نہیں چل سکتی. فقہا کے اندر بہت اعلیٰ مقام ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جب آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جب نبی کی حدیث آ جائے تو میری بات کو دیوار پر پھینک دینا. کنہوں نے فرمایا؟ فقہا کے اندر بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب اس حدیث کے اندر سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں فقہی مسئلے، وہ 4 ہیں. پہلا مسئلہ کہ بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. جو بے وضو کوئی نماز پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے کتنی بھی لمبی پڑھ لے، پورا قرآن اس میں پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ پہلا مسئلہ اس حدیث کے اندر سے نکلا جو مؤلف عبد الغنی المقدسی رحم اللہ نے جو کتاب لکھی ہے ضیاء الکلام. اور میں ایک بار پھر بتاؤں، حنبلی مسلک کا ہونے کے باوجود عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے محدثین میں سے بھی ہیں اور فقہا میں سے، اور ان کا جو رجحان تھا حنبلی مسلک کی طرف تھا. لیکن اس کتاب کے اندر اس نے حنبلی مسلک کا دفاع نہیں کیا، اس کے اندر صرف کتاب و سنت کو جگہ دی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بھی کیا کیا ہے، ایک اور اعلیٰ کوالٹی ہے اس کے اندر کہ اس کتاب میں انہوں نے صرف متفق علی حدیث سے جمع کی، بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے. دوسرا مسئلہ، ناپاکی وضو کو توڑ دیتی ہے اور نماز کو باطل کر دیتی ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بے وضو ہو گیا، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ نقص ہو جائے، نقص ہونا الگ بات ہے. آدمی کو واجبات میں سے کوئی چیز بھول جائے، سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، لیکن یہ وہ چیز ہے، یہ شرط ہے. صفائی طہارت جو ہے یہ شرط ہے. شروط کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر شرط نہ پائی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا اس حدیث جو ایک لائن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، ایک لائن ہے. چوتھا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، یہاں نماز کی عدم قبولیت کا معنی یہ ہے کہ نماز نادرست ہے، درست نہیں ہے. اور چوتھا مسئلہ، طہارت جو ہے، صفائی نماز کی صحت اور درستگی کے لیے ضروری ہے. یعنی جب تک وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی کسی حال میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، جو چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تم میں سے وضو کرے، جو تم میں سے کوئی بھی آدمی جب وضو کرے تو وہ اپنی ناک میں پانی چڑھا دے اور اس کے بعد اس ناک کو چھینک دے. پانی چڑھانا نہیں بلکہ صاف بھی کرنا ہے. کاشر پڑھ بنا ناس دنن گوڑ آب کھالن پد دنن. کاش امت مسلمہ ایسے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر مکمل چلتی. ناک صاف کرنا میرے نبی نے سکھایا اپنی امت کو. جس اسلام میں ناک صاف کرنا
صاحب قرآن صاحب شریعت ناک صاف کرنا سکھاتے ہو. کوشر پہ نس دن ہچناون. اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کسی جگہ پر کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ ناک صاف کرنا ہمارے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیت میں جاؤ، بائبل پڑھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھو، جو انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، جو بھی آپ پڑھو گے، اتنی